السلام علیکم. جے کے مراز کمراز اکیڈمی کی سرپرست اعلیٰ محترمہ شہزادی سائمن اور چیئرمین جے کے مراز کمراز اکیڈمی پروفیسر مجرور رشید صاحب کی ہدایت کے مطابق آج سے جے کے ایم کے آن لائن پروگرامز کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. آج کا یہ مختصر سا مشاعرہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس مشاعرے میں ہم نے 4 شعراء کو مدعو کیا ہے جن میں وادی کے ابھرتے ہوئے شعراء جناب احمد رئیس صاحب، جناب شاہ فیصل فہمی صاحب، جناب وسیم ساگر صاحب اور کشمیری زبان و ادب کی معتبر شاعرہ ہر دل عزیز شاعرہ محترمہ نسیم شفاعی صاحبہ کو مدعو کیا ہے. محترمہ نسیم شفاعی صاحبہ اس پروگرام کی صدارت کے فرائض بھی انجام دے رہی ہیں. ساتھ ہی میں شبینہ آرا اور میرے برادر محترم ریاض احمد ریاض نظامت کے فرائض انجام دیں گے. تو مشاعرے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے احمد رئیس صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ اپنا کلام سنائیں. اس کے بعد میں ان سے سوال بھی پوچھوں گی. احمد رئیس صاحب. شکریہ میم. سب سے پہلے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے. بغیر کسی تمہید کے میں غزل کا مطلع شروع کرتا ہوں. میم آواز آ رہی ہے میم؟ بالکل ٹھیک. مطلع کہ ہجر کا درد و علم عالم تنہائی ہے. ہجر کا درد و علم عالم تنہائی ہے. دل ناداں تو بھی کی شے کا تمنائی ہے. واہ. حسن کھلتا ہی گیا اس نے جب انگڑائی لی. حسن کھلتا ہی گیا اس نے جب انگڑائی لی. جس کسی آنکھ نے دیکھا تو جلا پائی ہے. کیا بات. واہ. شکریہ سر. میرے اظہار محبت پہ جھکائی آنکھیں. میرے اظہار محبت پہ جھکائی آنکھیں. جانے کس بات پہ ظالم کو حیا آئی ہے. شرم دہشت سے کوئی بات نہ بن پائے گی. شرم و دہشت سے کوئی بات نہ بن پائے گی. لگ کے سینے سے میرے آج بھی گھبرائی ہے. شعر دیکھیے گا کہ رکھ دیا ہونٹ پہ جب ہونٹ تو معلوم ہوا. رکھ دیا ہونٹ پہ جب ہونٹ تو معلوم ہوا. لب یاقوت میں تاثیر مسیحائی ہے. واہ. بہت اچھا بہت اچھا. لب یاقوت میں تاثیر مسیحائی ہے. آج تک عشق کا سایہ میرے سر سے نہ گیا. لگ کے پہلو سے میرے آج بھی رسوائی ہے. تیرے شکریہ سر. تیرے انصاف کا مالک یہ تقاضا تو نہیں. تیرے انصاف کا مالک یہ تقاضا تو نہیں. جرم آنکھوں نے کیا دل نے سزا پائی ہے. مقطع دیکھیے گا کہ شکریہ سر. بہت تو خوب. کسی داد کی خواہش اے رئیس ان سے نہ رکھ. تو کسی داد کی خواہش اے رئیس ان سے نہ رکھ. کہ غزل تیری فقط کافیہ پیمائی ہے. ہجر کا درد و علم عالم تنہائی ہے. دل ناداں تو بھی کس شے کا تمنائی ہے. شکریہ میم. بہت اچھا. بہت خوب. میم اگر آپ چاہیں تو اور ایک غزل سنانا چاہوں گا. جی مرحمت فرمائیں. ایک ہی سنانی ہے یا اور سنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. سیاہ منہ نہ دکھا پائے گا پیمبر کو. سیاہ منہ نہ دکھا پائے گا پیمبر کو. یزید حشر تلک روئے گا مقدر کو. ہوا نہ غرق یہ صحرائے کربلا کیوں کر. ملی ہے ذلت و شرمندگی سمندر کو. ہوا نہ غرق یہ صحرائے کربلا کیوں کر. ملی ہے ذلت و شرمندگی سمندر کو. قرار پانا سکی پھر فرات کی موجیں. قرار پانا سکی پھر فرات کی موجیں. نظر اٹھا کے جو دیکھا نظر اٹھا کے جو دیکھا تڑپتے کوثر کو.
वाह ہے خوف آج بھی عباس تیرے ضربوں کا، ہے خوف آج بھی عباس تیرے ضربوں کا، ضربوں کہ آ رہا ہے پسینہ عدو کے لشکر کو، لعین شخص کے تب ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ پڑے، لعین شخص کے تب ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ پڑے، سنا پہ جس نے بھی رکھا حسین کے سر کو، شکریہ، انہیں خبر نہ تھی توحید کس کو کہتے ہیں، وہ پوجتے تھے معال و متا و زن زر کو، انہیں خبر نہ تھی توحید کس کو کہتے ہیں، وہ پوجتے تھے وہ پوجتے تھے معال و متا و زن زر کو، کہے گی روز قیامت یہ حضرت زہرا، کہے گی روز قیامت یہ حضرت زہرا، ذلیل کھینچ رہا تھا تو کس کی چادر کو، میں کیا بیان کروں گا حسین کی عظمت، زہے نصیب سعادت ملے جو نوکر کو، دعا یہی ہے میری آپ سے میرے مولا، اڑان فکر و سخن کی عطا ہو بے پر کو، مقدہ کہ زمانہ جو بھی ہو لیکن زمانہ جو بھی ہو لیکن رئیس یہ دنیا، زمانہ جو بھی ہو لیکن رئیس یہ دنیا، بلا نہ پائے گی کرب و بلا کے منظر کو۔ شکریہ میں واہ بہت خوبصورت۔ رئیس صاحب آپ خوبصورت شاعری پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب آپ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، پی ایچ ڈی کے لیے آپ نے جو موضوع چن لیا وہ علمی عروض تھا شاید۔ جی میم بالکل۔ ہم سب جو شاعری کرنا چاہتے ہیں، جو کبھی کبھی تک بندی کرتے ہیں، عروض سے بھاگتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں، آپ نے یہ موضوع کیوں چن لیا؟ میم دراصل میں شروع سے ہی چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا ٹاپک ہو جو باقی لوگوں سے تھوڑا مختلف ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ یا تو جموں کشمیر میں اردو ناول، خاص کر جو باہر کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ان کا اکثر موضوع یہی رہتا ہے جموں کشمیر میں اردو ناول، جموں کشمیر میں اردو افسانہ یا باقی چیزیں۔ تو اسی وقت میں نے سوچا تھا کہ کوئی ایسا ٹاپک ہو جو سب سے منفرد ہو، سب سے الگ ہو۔ اس وقت مجھے لگا کہ اگر میں شاعری میں آگے بڑھنا چاہوں گا تو میرے لیے سب سے بہتر اور موضوع یہی ہے کہ میں علم العروض پہ ہی پی ایچ ڈی کروں۔ اور دوسری بات یہ کہ میری اپنی بھی خواہش تھی کہ میں عروض پہ ہی پی ایچ ڈی کروں، کیونکہ میں ایم اے سے ہی عروض ہی پڑھ رہا تھا، مطلب سلیبس کے علاوہ میں عروضی کتابوں کا بھی مطالعہ کر رہا تھا، اس وجہ سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سوچا اگر شاعری میں آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ عروض پہ کام کریں، مطلب شاعری کے لیے عروض کتنا ضروری ہے؟ جی میم ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عروض ہی سب کچھ ہے۔ مثلا ہمارے یہاں بہت سارے شعراء ہیں جو مطلب میٹر اگر انہوں نے سامنے رکھا تو پھر اسی میں الفاظ ڈال کے یا جسے ہم تک بندی ہی کریں گے تو وہ شاعری نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم عروض کو پوری طرح سے شاعری سے بے دخل کریں گے، تو وہ بھی، ورنہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو چونکہ عروض سے وہ واقف نہیں ہے لیکن وہ گا کر بھی لکھتے ہیں، وہ گنگنا کے غزلیں لکھتے ہیں، حالانکہ ان کی غزل جو ہے اتنی مشق، ان کے یہاں اتنی مشق ہوئی ہوتی ہے، تو ان کا جو کلام ہے وہ خود بخود کسی نہ کسی وزن میں فٹ بیٹھتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے عروض سیکھیں یا آپ ماہر عروض کہلائیں، لیکن میں اتنا تو ضروری ہے کہ کم از کم آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے کلام میں کوئی نقص ہے یا جو آہنگ ہے وہ کہیں ٹوٹ تو نہیں رہا ہے۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم جو ہے متحرک یا جو اسکان آتے ہیں ان کی ترتیب وہ صحیح ہونی چاہیے دونوں مصروں میں۔ بس یہی بالکل، مجھے لگتا تو ہے کہ اتنا ضرور۔ آپ اپنا تحقیقی کام چھپوائیے، ہم بھی مستفید ہوں گے۔ جی میم انشاءاللہ ضرور۔ ذائقہ بدلنے کے لیے میں اپنے کچھ اشعار پڑھوں گی، پہلے کچھ جی میم۔ غزلی اشعار کہ آج لکھیے گا چاہے کل لکھیے، آج لکھیے گا چاہے کل لکھیے، مسئلوں کا کوئی تو حل لکھیے، لکھیے۔ ٹھوکروں سے مجھے نجات ملے، ٹھوکروں سے مجھے نجات ملے، لوہے تقدیر پر سنبل لکھیے، ٹھوکروں سے مجھے نجات ملے، لوہے تقدیر پر سنبل لکھیے، میں اشارے نہیں سمجھ پاتی،
मैं इशारे नहीं समझ पाती, अपने दर पर निकल निकल लिखिए। मैं वाह वाह इशारे नहीं समझ पाती, वाह 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 अपने दर पर निकल निकल लिखिए। बेसमर हैं शजर मेरे कब से, बेसमर हैं शजर मेरे कब से, बांस शाखों पे कोई फल लिखिए, बांस शाखों पे कोई फल लिखिए। खिस के मर से बहुत लिखे, खिस के मर से बहुत लिखे, बहुत लिखे अब मेरे नाम की गजल लिखिए। और एक मुख्तसर सी नज़म, बिल्कुल मुख्तसर सी नज़म, नज़म का जी, अच्छा। उन्वान है मोतबर कातिल। मेरी एक नज़म है जिसमें मुझे मोती पिरोने थे, मेरी एक नज़म है जिसमें मुझे मोती पिरोने थे, तुम्हारी याद के हीरे मुझे गजलों में जड़ने थे। वो नज़में जो कभी रातों को उठ के मैंने सोची थी, तुम्हारे एक हाँ वो शायद नेट का इशू है. शायद कोई नेट का इशू है. बिजली ते हेक्या ٲسِتھ यानी मेरी एक नज्म है जिसमें मुझे मोती पिरोने थे, तुम्हारी याद के हीरे मुझे गजलों में जड़ने थे। वही नज्में जो कभी जो रातों को उठ के मैंने सोची थी, तुम्हारे एक तस्वुर से जो गजलें गुनगुनाई थी। वही नज़में वही गजलें तुम्हारे तुंद लहजे से लरजती कांपती हैं, खुदकुशी करने पे आमादा। बहुत ही मोहतरम और मोतबर माशूक हो, लेकिन मेरी गजलों के कातिल हो, मेरे नज़मों के दुश्मन हो। तुम्हें लिखूं तो क्या लिखूं ए मेरे वाह वाह मोहतरम कातिल। बहुत बहुत वाह शुक्रिया। तो इसके बाद मैं दावत दूंगी रियाज अहमद रियाज साहब को कि वो मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। रियाज अहमद रियाज साहब. अजकिस यथ महफिल मुशायर किस ताज़ शुमारस मज छुस बह रियाज अहमद रियाज तमाम वुचन वालन तो अजकिस मुशायरस मज हिस्स निन वालन कोहन मशक शायर हजरातन वसवंज लोल बरस सलाम पेश करा। वालेकुम सलाम युस तमाम जनाब अहमद रईस साहबन मोहतरमा शबीना जी पेश कोर सो सठा मोलुल। वह यमिस नौजवान शायरस बह दावत दिम तिम छन कुन ते तारुफ मोहताज के यमो लॉक्च वश अंदरे अदबी हलकन मज पन नाव कमो यम दोद हाजिर तिम कदावर शायर यम जन पूर पट शायरी हिंदन असरार रमूजन पूर वाकिफ तो यह सोन खुशबख्ती सुन फहम थवन वोल नौजवान शायर जनाब शाह फैसल साहब तो यमन दिम बह दावत यम शार सत दुनिया की लड़ रही है जमीन व जमा से और मैं निकल रहा हूं कहीं दरमियां से, एक चीख उठ रही है लामका से मुझको बुला रहा है खुदा आसमां से। तो मैं दावत सुखन देता हूं जनाब शाह फैसल फहमी साहब को। हाँ, बहुत शुक्रिया रियाज साहब आपका और जेके मराज कामराज एकेडमी का। और बिना कोई वक्त लिए मैं 2-3 गज़लें पढ़ता हूँ। एक छोटी बहर में एक गज़ल है, तो साहिब सदर की इजाज़त तो मैं गज़ल पढ़ूँ। जरूर
بسم جی اللہ کیجئے. تو شعر یوں ہے کہ بدن بیمار ہوتا جا رہا ہے، بدن بیمار ہوتا بیمار. جا رہا ہے، محبت کا بلاوا آ رہا ہے. واہ. بدن واہ واہ بیمار ہوتا جا رہا ہے، محبت کا بلاوا آ رہا ہے، میرے دل میں اداسی کیوں نہیں ہے، میرے دل میں میرے اداسی کیوں نہیں. دل میں اداسی کیوں نہیں ہے، مجھے اس بات کا غم کھا رہا ہے، مجھے اس بہت خوب میرے بہت خوب. دل میں اداسی کیوں نہیں ہے، اداسی کیوں مجھے اس مجھے بات کا بات غم کا کھا غم رہا ہے، کھا رہا ہے. بابا. میرے دل میں اداسی کیوں نہیں ہے، مجھے اس بات مجھے کا اس غم بات کا کھا رہا ہے، واہ. رواں یوں ہی نہیں ہے خاک اس کی، رواں یوں ہی نہیں ہے خاک اس کی، کئی برسوں بدن دریا رہا ہے، بالکل. رواں یوں ہی نہیں ہے خاک اس کی، کئی برسوں بدن دریا رہا ہے، اساس جسم تو باقی ہے لیکن، اساس جسم تو باقی ہے لیکن، لیکن کوئی میری عمارت ڈھا رہا ہے، اساس جسم تو باقی ہے لیکن، کوئی کوئی میری میری عمارت عمارت ڈال رہا ہے. تمہاری دھوپ آنکھوں پر پڑی ہے، تمہاری دھوپ آنکھوں پر پڑی ہے، میرے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، بابا. بابا. تمہاری دھوپ آنکھوں پر پڑی ہے، میرے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، میں اب دنیا میں داخل ہو رہا ہوں، میں اب دنیا میں داخل ہو رہا ہوں، وہاں اب تک کوئی مجھ سا رہا ہے، میں اب دنیا میں داخل ہو رہا ہوں، وہاں اب تک کوئی مجھ سا رہا ہے، اور خرد خاموش بیٹھی سن رہی ہے، خاموش بیٹھی سن رہی ہے، سن رہی. جنوں فہمی کی غزلیں گا رہا ہے، بابا. واہ. بابا. خرد خاموش بیٹھی سن رہی ہے، جنوں فہمی کی غزلیں گا رہا ہے. ایک اور غزل پیش کرتا ہوں. مطلب ہے کہ ہر لمحہ موجود کے امکان سے پہلے، ہر لمحہ امکان ہر لمحہ موجود کے امکان سے پہلے، سے پہلے. ایک میں ہی یقینی تھا تیرے گیان سے پہلے، ہر لمحہ موجود کے امکان سے پہلے، ایک میں ہی یقینی تھا تیرے گیان سے پہلے، ہوتی ہے جو اب رات تو ہو میری بلا سے، ہوتی ہے جو اب رات تو ہو میری بلا سے، میری بلا میں ڈوب گیا رات کے اعلان سے پہلے، ہوتی ہے جو اب رات تو ہو میری بلا سے، میں ڈوب گیا رات کے اعلان سے پہلے، بس چھو کے پلٹ آتا ہوں اس باغ بدن کو، بس چھو کے پلٹ آتا ہوں اس باغ بدن کو، باغ اس بدن باغ کو بدن کو، پڑتا ہے ذرا روح کے زندان سے پہلے، بہت خوب. بس چھو کے پلٹ آتا ہوں اس باغ بدن کو، پڑتا ہے ذرا روح کے زندان سے پہلے. زندان سے پہلے. واہ. بہت شکریہ. اور تاریک سرابوں کی چکا چوند میں گمسم، تاریک سرابوں کی چکا چوند میں گمسم، تھا سخت مسلمان میں ایمان سے پہلے، بہت خوب. تاریک سرابوں کی چکا چوند میں گمسم، تھا سخت مسلمان میں ایمان سے پہلے، اور آتی ہے صدا کن کی تو کہتا ہوں کہ زم زم، آتی ہے صدا کن کی تو کہتا ہوں کہ زم زم، کچھ مشورہ کر حضرت انسان سے پہلے، کیا بات. ہر لمحہ موجود کے امکان سے پہلے، کان سے ایک میں ہی یقینی تھا تیرے گیان سے پہلے. ایک واہ. آخری غزل
پڑھتا ہوں تو بس اس کے بعد آپ سب کی زحمت تمام. عنایت. یہ جو ہے ایک سیکنڈ. ہاں غزل کا مطلب یوں ہے کہ اچھا اجاڑ دوں میں یہ دنیا وہ زور ہے. اجاڑ دوں میں یہ دنیا وہ زور ہے مجھ میں. کئی اداس ہواؤں کا شور ہے مجھ میں. مجھ میں اجاڑ دوں میں یہ دنیا وہ زور ہے مجھ میں. کئی اداس ہواؤں کا شور ہے مجھ میں. میں اپنے آپ کا سب سے بڑا مخالف ہوں. میں اپنے آپ کا سب سے بڑا مخالف ہوں. میری ہی طرح کا ایک شخص اور ہے مجھ میں. میں اپنے آپ کا سب سے بڑا مخالف ہوں. میری ہی طرح کا ایک شخص اور ہے مجھ میں. بہت شکریہ. میں رقص گاہے جنوں عشق کی ہوں روح رواں. میں رقص گاہے جنوں عشق کی ہوں روح رواں. تیرے بھی جسم کے جنگل کا مور ہے مجھ میں. مجھ میں میں رقص گاہے جنوں عشق کی ہوں روح رواں. تیرے بھی جسم کے جنگل کا مور ہے مجھ میں. یہ کہہ کے اس نے میری وحشتوں کو تھام لیا. یہ کہہ کے اس نے میری وحشتوں کو تھام میری لیا. وحشت. تھام لیا. تیرے دھڑکتے ہوئے دل کی ڈور ہے مجھ میں. مجھ میں یہ کہہ کے اس نے میری وحشتوں کو تھام لیا. تیرے دھڑکتے ہوئے دل کی ڈور ہے مجھ میں. اور عجب نہیں کہ مجھے لوگ پوجنے لگ جائیں. عجب نہیں کہ مجھے لوگ پوجنے لگ جائیں. پوجنے لگ جائیں. عجب نہیں کہ مجھے لوگ پوجنے لگ جائیں. زمانے بھر کے خداؤں کی گور ہے مجھ میں. مجھ میں اجاڑ دوں میں یہ دنیا وہ زور ہے مجھ میں. کئی اداس ہواؤں کا شور ہے مجھ میں. بہت شکریہ. بہت بہت خوبصورت بہت خوبصورت. بہت شکریہ. شاہ صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے رہے گا جی کہ اتنی سی کم عمر میں نے دیکھے ہیں شعرا، لیکن آپ کی جو شاعری ہے اس میں کافی درد ہے. اتنی سی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی شاعری کہاں سے سیکھی؟ اب یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب تو میں دے نہیں سکتا. وہ خالد جاوید ہمارے بہت بڑے ناولسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پرندے اور آرٹسٹ سے جو ہے کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کا کریٹو پروسیس کیسے ہوا. یہ کیونکہ ان دونوں میں مشابہت ایک ہی ہے. پرندہ تو اڑتا ہے، وہ کیسے اڑتا ہے اسے بھی نہیں پتا. اور میں بھی لکھتا ہوں، میں کیسے لکھتا ہوں مجھے نہیں پتا. اب وہ آپ ایکسپرٹ جو ہوتا ہے طائروں کا وہ بتا سکتا ہے کہ اس میں یہ ہے. میں تو بس لکھتا ہوں. بہت اچھا بہت اچھا. تو نوجوان شعرا کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی جو آج قلم آزمائی کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے شاعری کے میدان میں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا؟ نہیں، میرا تو ہمیشہ ان کے لیے خیر خواہی ہے. بس پڑھتے رہیں، خوب پڑھتے رہیں اور سوچا کریں شاعری کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، اور اپنے اندر ایک لے پیدا کرنے کی کوشش کریں اگر وہ ہو سکتی ہے. تو یہ تھے ہمارے نوجوان شاعر شاہ فیصل فہمی صاحب. امس پتم یُس زن اسہِ وۄنۍ دوٚیِم نوجوان شٲعر چھُ دپان سمندرس چھُ سنیر آسان تہٕ شٲعر تہِ چھُ گوٚو سُے یس سٕنٛدٮ۪ن شعرن منٛز سنیر آسہِ. گاہے وصلُک سنیر، گاہے فراقُک سنیر تہٕ گاہے سماجس منٛز موجوٗد مسٲیلن ہُنٛد سنیر. تہٕ مےٚ باسان شٲعری ہٕنٛدِس سنیرس منٛز بڑنہٕ خٲطرٕ دِمو تٔمسٕے نوجوان شٲعرس دعوت یس سٕنٛدِس کلامس سوٚدرُک سنیر چھُ آسان. تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ اکھ شعر أمِس بُلاونہٕ برونٛہہ
मचर आमुत में जज्बन खुर खयालन, मचर आमुत में जज्बन खुर खयालन, बुबुत फिरहा तिमन प्राणन सवालन, बुबुत फिरहा तिमन प्राणन सवालन, गजल यी हा बेका शार यी है, जवानी बे अगर दोहतार यी है। बहरहाल तिमन निश गजल तिमन निश शायरी हुन सठा मोल खजान मौजूद। मोन इशार वसीम सागर सबस तो तिम मोल्लायन सोइन दिल वसीम सागर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम रियाज अहमद रियाज साहब। आगाज में मैं सलाम पेश करना चाहूँगा मोहतरमा नसीम शिफाई जी और निज़ामत के फ़राइज़ जो अंजाम दे रहे हैं रियाज अहमद रियाज साहब और शबीना आरा जी और बाकी शोरा हजरात भी मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम जो है कबूल फरमाएं। हालांकि मैं इख्तिसार का कायल हूँ, लेकिन मोहतरम शाह फैसल साहब ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, हौसला बढ़ाया कि इन्होंने 3 गज़लें पढ़ी तो 2 गज़लें शायद मेरी भी बनती हैं। तो अब 4 आगाज पढ़ें। में माशाल्लाह। और हम सुनने के लिए ही हैं। मैं ये भी ना भूलूं कि मैं शुक्रिया अदा करूं जेके मराज कामराज एकेडमी का, जिन्होंने हमें जो है हौसला दिया है। एक फूल की खुशबू का जो है कोई मतलब ही नहीं अगर वो दोष हवा ना हो, तो इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शबीना आरा जी और बाकी जो जेके मराज कामराज एकेडमी से वाबस्ता हैं कि वो हमारी हौसला अफजाई के लिए पेश है। आगाज में मैं जिस गज़ल को पेश करना चाहूँगा एक तरही गज़ल है और जो जेके मराज कामराज को सबसे पहले मैंने भेजी थी, तो आज आगाज इसी से करते हैं। गज़ल कुछ इस तरह से है, मतला अर्ज कर रहा हूँ। तिब की नवाज़िशात से आगे निकल गया, तिब की नवाज़िशात से आगे निकल गया, अबरूग अद्वियात से आगे निकल गया। शेर अर्ज कर रहा हूँ। हम भी कमाल ज़ब्त के कायल नहीं रहे, हम भी कमाल ज़ब्त के कायल नहीं रहे, गम भी तवक्कुआत से आगे निकल गया। और एक शेर अर्ज करना चाहूँगा इसका और। कासिद मेरे हबीब से कहना दुआ करे, कासिद मेरे हबीब से कहना दुआ करे, अब इश्क मुमकिनात से आगे निकल गया। जी शुक्रिया। मुझसे गमे हयात के किस्से न पूछिए, अर्ज कर रहा हूँ। मुझसे गमे हयात के किस्से न पूछिए, मैं इन मामलात से आगे निकल गया। नसीम शिफाई जी अर्ज कर रहा हूँ मैं। मतलूब अब के यार बनफ्से नफीस है, मतलूब अब के यार बनफ्से नफीस है, किस्सा मुज़ाकरात से आगे निकल गया। मतलूब अब के यार बनफ्से नफीस है, किस्सा मुज़ाकरात से आगे निकल गया। और आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूँ इस गजल का। फिर इल्तिजाए वस्ल में हद से बड़ा जुनू, फिर इल्तिजाए वस्ल में हद से बड़ा जुनू, मैं फिर गुजारिशात से आगे निकल गया। एक और गजल से चंद अशार पेश करना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। जफा का तुम जवाज दोगे, जफा का तुम क्या जवाज दोगे, कज़ा की बंदिश तमाम होगी। जफा का तुम क्या जवाज दोगे, कज़ा की बंदिश तमाम होगी। मैं सोचता हूँ दुआ हमारी खुदा से जब हम कलाम होगी। एक शेर है। गुमान ये था सफर की कुल्फत फरागतों पर तमाम कर। गुमान ये था सफर की कुल्फत फरागतों पर तमाम कर लूं। मकाम वहशत के आते आते किसे खबर थी कि शाम होगी। मकाम वहशत के आते आते किसे खबर थी कि शाम होगी। और अर्ज कर रहा हूँ, वाइज के नाम शेर है। तुम्हारे लहजे ने छीन ली है शबाब से तर्ज खुशनुमाई, तुम्हारे लहजे ने छीन ली है शबाब से तर्ज खुशनुमाई। रही सही शायरी है वाइज, तेरी दुआ से हराम होगी। क्या बहुत अच्छा। शेर पढ़ने की इजाजत चाहूंगा।
میرے طرف گاہ سے جو تازہ یہ جنگ چھیڑی ہے بجلیوں نے، میرے طرف گاہ سے یہ تازہ جو جنگ چھیڑی ہے بجلیوں نے، ہوا کے تیور بتا رہے ہیں یہ چرخ گردوں کے نام کو۔ واہ اور اگلا شعر ہے، جلال کی عافیت منائے فرے بلا کب تلک زمانہ، جلال کی عافیت منائے فرے بلا کب تلک زمانہ، یہ پارسائی نمائشی ہے، یہ پارسائی نمائشی ہے، یہ چار جلووں میں رام ہوگی۔ کیا بات ہے، واہ واہ اور اس غزل کا جو ہے مقطع عرض کر رہا ہوں، یہ صدمہ عذر و ہجر ساغر ابھی نظر سے پرے ہی رکھنا، یہ صدمہ عذر و ہجر ساغر ابھی نظر سے پرے ہی رکھنا، ابھی محبت نئی نئی ہے، ابھی محبت نئی نئی ہے، ابھی تحمل میں خام، کیا بات ابھی محبت نئی نئی ہے، ابھی تحمل میں ابھی خام ہو۔ تحمل میں اور آخری غزل آج کے مشاعرے کی میں پیش کروں گا، کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ جی تو جی غزل کچھ ایسی ہے، مطلع عرض کر رہا ہوں، وہ شباب ڈھل کے گزر گیا، وہ جگر وہ ذوق و نظر گئی، وہ شباب ڈھل کے گزر گیا، وہ جگر وہ ذوق و نظر گئی، کوئی واہ کیوں گنائے وہ داستاں جو گزر گئی سو گزر گئی۔ شکر ہے۔ واہ واہ اور اگلا شعر عرض کر رہا ہوں، میری بزم پھر کوئی بھول کر نہ کرے وفاؤں پہ تذکرہ، میری بزم پھر کوئی بھول کر نہ کرے وفاؤں پہ تذکرہ، یہ خیال دل سے دعا ہوا، یہ دعا نظر سے اتر گئی۔ کیا بات اور اگلا شعر ہے، کہیں تیرے گھر کا پتہ ملا تو انا سمیٹ کے چل دیا، کہیں تیرے گھر کا پتہ ملا میں انا سمیٹ کے چل دیا، جو بھی راہ تھی تیرے شہر تک میرے آبلوں سے سنور گئی۔ اور ایک اور شعر ہے اس غزل کا، کئی حادثوں کا حصول ہیں یہ میرے مزاج کی تلخیاں، کئی حادثوں کا حصول ہیں یہ میرے مزاج کی تلخیاں، وہ میری نزاکت گفتگو، وہ میری نزاکت گفتگو کسی غم کی اوٹ میں مر گئی۔ واہ اور اس غزل کا جو ہے آخری شعر عرض کروں گا، کبھی طاق شب کبھی نیم شب وہ ہر ایک دعا تیرے وصل کی، کبھی طاق شب کبھی نیم شب وہ ہر ایک دعا تیرے وصل کی، کہیں بجلیوں سے الجھ گئی کہیں بادلوں میں ٹھہر گئی، کبھی طاق شب کبھی نیم شب وہ ہر ایک دعا تیرے وصل کی، کہیں بجلیوں سے الجھ گئی کہیں بادلوں میں ٹھہر گئی۔ بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا، واہ بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ بہت خوب۔ تو اس مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چند ایک اشعار اپنی ایک غزل سے، ارشاد۔ چونکہ اردو کا ماحول بنا ہوا ہے تو یہاں پر بہت بڑے شعراء حضرات ہیں اردو کے، تو میرا بھی موڈ بن گیا ہے، میں نے چند ایک غزلیں لکھی ہے اردو میں، بسم اللہ کیجیے۔ زیادہ تر میں کشمیری لکھتا ہوں، تو ایک غزل ہے اردو میں، اور مطلب یوں عرض ہے صوفیانہ کہ کلام زیادہ لکھتے ہیں۔ اس جہان رنگ بو میں دل میرا لگتا نہیں، واہ اس جہان رنگ بو میں دل میرا لگتا نہیں، مختصر یہ من تو میں دل میرا لگتا نہیں۔ لگتا ہے۔ اور شعر ہے، یا خدا شرق و غرب کو ایک کر میرے لیے، یا خدا شرق و غرب کو ایک کر میرے لیے، اس نگر کے چار سو میں دل میرا لگتا نہیں، اور اطمینان ایسا ملے کہ خواہشیں مٹ جائے سب، اطمینان ایسا ملے کہ خواہشیں مٹ جائے سب، آرزو اور جستجو میں دل میرا لگتا نہیں، کیا بات اور میری رگ رگ میں سما جا فاصلے مٹ جائیں گے، میری رگ رگ میں سما جا فاصلے مٹ جائیں گے، اب تلاشے کو بکو میں دل میرا لگتا نہیں۔ تو شعر ہے، تو ہی تو ہر سمت ہے پھر عبد کیا معبود کیا، تو ہی تو ہر سمت ہے پھر عبد کیا معبود کیا، اس حجابی گفتگو میں دل میرا لگتا نہیں۔
اور آخری شعر ہے پھر اسی کلزم میں لوٹوں چاہتا ہے یہ ریاض یوں بچھڑ کے آبجو میں دل میرا لگتا کیا ام پتن چھ کوشر غزل اخ ہاں صاحب صدر سن اجازت سے ضرور مطلب چھ یت پٹن وچھم یارس بتس انہار بدلی وچھم یارس بتس انہار بدلی توے لکھا از شار بدلی بدلے ژمازا مین پٹن دود ژولت ژمازا مین پٹن دود ژولت ژٕ وچھکھ لول سینس بار بدلی شعر چھو اگر مانک بچاوت دام جورا کیا اگر مانک بچاوت دام جورا وجودس مز لبک شہکار بدلی کیا بابا تو ژٕ سینس مز بساون یار میون ژٕ سینس مز بساون یار میونٕے تو سمسارس وچھکھ آکار بدلی شعر چھو بطور خاص اگر شاعر بنن چھی کر محبت واہ اگر شاعر بنن چھی محبت بت سے لفظن مزی اظہار بدلی واہ تو شعر چھو وجارت تنس یودوئی من بساوک وجارت تنس یودوئی من بساوک وچھک پانس اندر سمسار بدلی مقطع شعرز مسن رویت سے میونس دل بہاوے مسن رویت سے میونس دل بہاوے ریاضس مز کرک دیدار بدلی واہ واریاہ اصل ام پتن چھس بہ سیدھ سیودی زن مشاعر برو پکناؤن خاطر محترمہ شبینہ جی دعوت دون تم پکنائن برو کن مشاعر کاروٲیی محترمہ نسیم شفائی صاحبہ، ان کا نام ان کا کام ان کی پہچان ہے کسی تمہید کے بغیر. ہاں، ان کی شاعری سننے سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. پہلے میم 2-3 دن پہلے ہی آپ کی جو نئی کتاب آئی ہے منظر عام پر آئی ہے اس بارے میں بتا دیں. بیٹا اس یہ بارے شعری میں مجموعہ ہے یا جی شعری مجموعہ ہے. نظمیں زیادہ تر ہیں، غزلیں چند ایک ہی ہیں، اور 2 دن پہلے یہ آئی ہے، ریلیز ہوئی ہے. بہت بہت مبارکباد. کافی شکریہ، بہت بہت بیٹا آپ کا. کافی سالوں کی ایک یاداشت اس میں ہے درج. کوشش میں نے کی ہے کہ اس میں ایک زخیم بنتی جا رہی تھی، لیکن میں نے اس میں سے پھر نعت اور حسینی الگ کیا، وہ الگ انشاءاللہ آئیں گی. تو یہ جو کچھ بھی ہے میرا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، بس جو کچھ بھی ہے اللہ کا کرم ہے. تو یہ کافی سال شعری مجموعے کا نام کیا ہے میم؟ بہ ونت زان کس. یہ بڑ کھردار، ساری پرژھان یہ کیا. یہ اصلی سوش صٲبُن اکھ وژن سہ تمیک اوڑ حصہ مے نمت اکھ مٲنتو تُہۍ اکھ مثل کروٹھ مے چھُنہٕ پانس تہِ پتہ یہ کِتھ کٔنۍ چھُ اتھ ناو. کروٹھ پیوم یارٕ دود بہ ؤنِتھ زان کس سُہ ترٲیِو الگ. سُہ بہ ؤنِتھ زان کس چھُ اتھ ناو. ٹو ہوم آئی کین ٹیل. یہ زن مے ذہنس منٛز چھُ، باقٕے چھُ بیٛٲنۍ ریڈر کیٛاہ مانہِ کڑنس. یہ چھُ اتھ عنوان، کتاب چھُ ناو بہ ؤنِتھ زان کس. پہلے تو ٹائٹل میں ہی کشش ہے، تو اس کے لیے بار بار مجھے فون آتے رہتے ہیں کہ پچھلے 2 دن سے کہ کیا ہے اس کے معنی ہے. تھوڑی سی وضاحت جتنی میری سمجھ ہے، میری تو سمجھ ہے بہت کم، لیکن میں ان کو بتاتی ہوں کہ اس طرح کی چیز ہے یہ. یقیناً کشمیری زبان و ادب کی جب تاریخ رقم ہوگی تو آپ کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ شعری مجموعہ بھی ایک صحت مند اضافہ ثابت ہو کشمیری شعر و ادب کے سرمایہ میں. تو اب آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنا کلام سنائیں. میں ایک نظم سنانا چاہوں گی، اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جے کے مہاراج کمراز اکیڈمی کے زعما کا. آپ تو ہیں ہی، سامنے ہوتی ہیں اکثر شبینہ جی کا جو میں تدبر جو بات میں وہ مجھے بہت پسند ہے.
اور ریاض صاحب کو تو سنتی رہتی ہوں. آپ لوگوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اپنی جو ہے شہزادی جی اور مجروح صاحب کے مطلب کہنے پہ بہت بڑی بات ہے, اور اس طرح کے سلسلے چلنے چاہیے, کیونکہ جو نئے فنکار ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے, اور ان کو سننے کا, جو پرانے لوگ ہیں ان کو سننے کا موقع ملتا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں, چاہے اردو ہو یا سیکھنے کا. کشمیری ہو. تو رئیس صاحب کے بارے میں میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں پہلے, تاکہ میں جی پھر سناؤں. رئیس صاحب عروج کی جب بات کرتے ہیں تو یہ مجروح صاحب کے مجھے شاگرد لگتے ہیں. اسی ایک چیز سے میں پچھلے 45 سال سے جوجھ رہی ہوں اور ڈر رہی ہوں. خیر شاعری تو بہترین ہے ہی سب کی, آپ کی بھی سنی, ریاض صاحب کی سنی, شاہ فیصل فہمی باغ بدن جو انہوں نے بہت اچھی باندھی ہے, ترکیب. خوبصورت بات کی ہے. اور اس کے بعد وسیم ساغر, اتنی اچھی اردو کے اشعار سننے کو ملے ہیں, بہت اچھا لگا. تلفظ بھی اچھا لگتا ہے, کوہنا مشق ہے فیصل صاحب بھی اور وسیم جی بھی, آپ کی تو بات ہی نہیں. اور ریاض صاحب آپ کو سنتی رہتی ہوں, میری دعا ہے کہ آپ سب ہر قدم آگے بڑھتے رہیں کامیابی کی طرف. یہ سفر ایسا ہے کہ جہاں رکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے بہت کم لکھیں, جتنا بھی جس سے ہو سکے, کوئی بہت زیادہ لکھے کوئی بہت کم لکھے, لیکن سفر جاری رہے, میری دعا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اپنی ایک نئی کتاب میں سے ایک دو چیزیں سنانا پسند کروں گی, اگر ٹائم ہوا آپ کے پاس تو. میم آپ شاخ سناتے نظم رہیں. بس کاشر پٹی لکھان, تو پتہ ییز قابل ما چھس کہ میں واریاہن زبانن مز لیکھن. یہ نظم, ات عنوان صدمہ منز گزرت. صدمہ منز گزرت یم صدم تھے میں سنبھلت و مقدر زانت. یم صدم تھے میں سنبھلت و مقدر زانت, یم زخم چھس بہ ہیکان ژٲلِتھ کُنہِ دگہِ رُستٕے. یم زخم چھس بہ ہیکان ژٲلِتھ کُنہِ دگہِ رُستٕے. یم نہ راہ کری تمے خٲلۍ کتابن لوٗکو. یم نہ راہ کری تمے خٲلۍ کتابن لوٗکو. یم نہ شاہ ہیتی تمن آسہٕ شِشر گانٹہٕ گٔنڈِتھ. یم نہ شاہ ہیتی تمن آسہٕ شِشر گانٹہٕ گٔنڈِتھ. سوٚت سوٚتُے تُلۍ مےٚ قدم باغ وسُن اوس ہردس. سوٚت سوٚتُے تُلۍ مےٚ قدم باغ وسُن اوس ہردس. پوٚت کنے بوٗز مےٚ واوس چھِ یمبٕرزل کھوژان. پوٚت کنے بوٗز مےٚ واوس چھِ یمبٕرزل کھوژان. 7 قدم تے مےٚ وۄنۍ کانٛہہ دی ہے بہٕ ونہٕ ہا مَے لُکن. 7 قدم تے مےٚ وۄنۍ کانٛہہ دی ہے بہٕ ونہٕ ہا مَے لُکن. رتھ مےٚ وٲنِجہِ ہُنٛد لوگ نمن مٲنزِ بدل. رتھ مےٚ وٲنِجہِ ہُنٛد لوگ نمن آز مٲنزِ بدل. آز کتھن لٲج مےٚ زٮ۪و, بیٚیس توجہ تُہُنٛد, آز کتھن لٲج مےٚ زٮ۪و چاہ کٔرِتھ لَیہِ ٲسہٕ یِوان. لَیہِ ٲسہٕ یِوان, آز کتھن لٲج مےٚ زٮ۪و چاہ کٔرِتھ لَیہِ ٲسہٕ یِوان. لفظہٕ گنج اوس مےٚ کتہِ تام أتی رٔسرِتھ پتھ کُن. لفظہٕ گنج اوس مےٚ کتہِ تام أتی رٔسرِتھ پتھ کُن. شوقہٕ مِلوارِ بۄڑٕوۍ ژوٗرِ أچھر وٲلۍ قلم. شوقہٕ مِلوارِ بۄڑٕوۍ ژوٗرِ أچھر وٲلۍ قلم. کھٔتۍ نقٕش کۭتۍ خیالن ہٕنٛدِ صدرٕ تہٕ صوٗرت پرٲوٕکھ. کھٔتۍ نقٕش کۭتۍ خیالن ہٕنٛدِ صدرٕ تہٕ صوٗرت پرٲوٕکھ. یِم سۄکھن لاگہٕ بہٕ وۄنۍ نٲلۍ یہِ کیٛاہ مال کٔرِتھ پانے پانس. ناو پاچھم تہٕ کرکھ پاچھِ نہٕ بے ناو تھوکھ. ناو پاچھم تہٕ کرکھ پاچھِ نہٕ بے ناو تھوکھ. کھٔتۍ تہٕ کھٔتۍ کۭتۍ لفظ ہنگہٕ منگہٕ کاکد ورکن. کھٔتۍ تہٕ کھٔتۍ کۭتۍ لفظ ہنگہٕ منگہٕ کاکد ورکن. تھٔے تہٕ تھٔے پرٲنۍ تہٕ نٔوۍ افسانہٕ لیکھِتھ پتھ کُن روزن. تھٔے تہٕ تھٔے پرٲنۍ تہٕ نٔوۍ افسانہٕ لیکھِتھ پتھ کُن روزن. واہ واہ, بہت خوب, بہت ہی خوبصورت. کچھ اور بھی سنا دیں. وژن مقصد یہ وژن یتھ ہمسوس میں ناو تھومت. وژن آئی یہ اردو ول گیت تہ ونان مگر چھ وژن سون ہلکہ. اگر شش میں کرہک بہ یمہا تپٲری. اگر شش میں کرہک بہ یمہا تپٲری. ژھرٕے کتھ تہ کرہک بہ یمہا تپٲری. ژےٚ نَے زانٛہہ توٚگُے ژےٚ نَے زانٛہہ تہِ بوٗزُتھ دِلُک حال زٲنِتھ. ژےٚ نَے زانٛہہ تہِ بوٗزُتھ دِلُک حال زٲنِتھ. کتھن پردٕ تُلہکھ بہ یمہا تپٲری. ژےٚ لٲگِتھ لۄتی جامہٕ چھٔتۍ درٛاکھ پانس. ژےٚ لٲگِتھ لۄتی جامہٕ چھٔتۍ درٛاکھ پانس. رنگن رنگ ژٕ برہکھ بہ یمہا تپٲری. عجب سونچہِ سہرٲوۍ
کڑتھس بہ اٹ اٹ عجب سوچ سہرٲے کڑتھس بہ اٹ اٹ ننیر رون تہ کرہک بہ یمہا تپٲری ننیر نون تہ کرہک بہ یمہا تپٲری ڈیکس پٮ۪ٹھ کھٔنِتھ گیٚنۍ ڈیکس پٮ۪ٹھ کھٔنِتھ گیٚنۍ أچھن منٛز رٔٹِتھ کٔنۍ شُرِل کانٛہہ ژٕ کرہک بہ یمہا تپٲری اگر شش مےٚ کرہک اگر شش مےٚ کرہک بہ یمہا تپٲری تمی کتابہِ منٛزٕے بوزنٲے مےٚ تہِ مےٚ دوٚپ آز کرو نوِ سۭتی میانہِ طرفہٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد تہِ تہٕ بیٚیہِ مُبارک تہِ یِمن اقدامن ہٕنٛدۍ یِم تُہۍ کران چھِو بیاکھ نظم بوزنٲیِو کا اگر اکھ منٹ دِیِو غزلہٕ کینٛہہ شاد چھِ مےٚ ووٚن نا بہٕ چھَس عروٗزس تِتھٕے کٔنۍ کھوژان یِتھ کٔنۍ بہٕ مجوٗد صٲبنٮ۪ن کتھن چھَس کھوژان تہٕ وٕنکیٚن چھُ بیاکھ عروٗز دان ہدِتھ اتھ چھَس نہٕ بہٕ دَران کینٛہہ اتھ واو طوفانس بڑِ نازٕ رچھان چھَس لولٕکۍ برٛم مطلب چھُ بڑِ نازٕ رچھان چھَس لولٕکۍ برٛم ننہِ وانہٕ کھٮ۪وان چھَس چٲنۍ قسم ننہِ وانہٕ کھٮ۪وان چھَس چٲنۍ قسم چٲنۍ قسم چٲنۍ قسم بنہِ ساتھا سُہ تہِ أسۍ بیٚیہِ سمکھو مےٚ تہِ آسہِ نہٕ سونٛچُن قدمہٕ قدم مےٚ تہِ آسہِ نہٕ سونٛچُن قدمہٕ قدم یِم لٲنۍ ورق چھِم کورٕ تِتھی یِم لٲنۍ ورق چھِم کورٕ تِتھی رنگہٕ رایہِ ژےٚ رنگ برنے تھٲوتھم رنگہٕ رایہِ ژےٚ رنگ برنے تھٲوتھم ابساویتھ پرانے کتھٕ پھِرِ پھِرِ ابساویتھ پرانے کتھٕ پھِرِ پھِرِ ادٕ درٛایہِ نہٕ تِم کھُرۍ یِم أنۍتھم ادٕ درٛایہِ نہٕ تِم کھُرۍ یِم أنۍتھم گرِ درٛایس ہٮ۪تھ کیُتھ توسُم ملُل گرِ درٛایس ہٮ۪تھ کیُتھ توسُم ملُل بر أژِتھ وٕچھُم پٕژٕ پٲرۍ حلم بر أژِتھ وٕچھُم پٕژٕ پٲرۍ حلم سۄ تہِ درٛایہِ نہٕ ادٕ تمہِ زُوِ منٛزٕ نٔنۍ سۄ تہِ درٛایہِ نہٕ ادٕ تمہِ زُوِ منٛزٕ نٔنۍ تمہِ شاپہٕ شہرۍ کتہِ اتھِ آیم تمہِ شاپہٕ شہرۍ کتہِ اتھِ آیم متہِ پرہکھ یِم افسانہٕ دِلٕکۍ متہِ پرہکھ یِم افسانہٕ دِلٕکۍ ادٕ وٕچھکھ لولٕکۍ نٔوۍ عالم ادٕ وٕچھکھ لولٕکۍ نٔوۍ عالم متہِ پرہکھ یِم افسانہٕ دِلٕکۍ ادٕ وٕچھکھ لولٕکۍ نٔوۍ عالم آز تام نہٕ یُس ییٚمہِ وتہِ پوٚکُے آز تام نہٕ یُس ییٚمہِ وتہِ پوٚکُے سُے لولُک ژیوٗہ آنگٕنۍ اژِ ہٮ۪م سُے لولُک ژیوٗہ آنگٕنۍ اژِ ہٮ۪م متہِ پرہکھ یِم افسانہٕ دِلٕکۍ ادٕ وٕچھکھ لولٕکۍ نٔوۍ عالم آز تام نہٕ یُس ییٚمہِ وتہِ پوٚکُے سُے لولُک ژیوٗہ آنگٕنۍ اژِ بہت خوبصورت بہت خوبصورت اب میں گزارش کروں گی ریاض احمد ریاض صاحب سے کہ وہ تمام مہمانان کا شکریہ ادا کریں. شکریہ محترمہ شبینہ جی. تو بہٕ چھُس یژھان چھیکرس نسیم شفائی صاحبہ سندس خدمتس منٛز یہِ شعر یِمن ارپن کرُن یِمن یہِ ڈٲلۍ نٲلۍ تراوٕنۍ. ژٕ قدیٖم قٲیِم سوال ہیوٗ بہٕ وۄتھا بُڑا اکھ خیال ہیوٗ. ژٕ قدیٖم قٲیِم سوال ہیوٗ بہٕ وۄتھا بُڑا اکھ خیال ہیوٗ. ژٕ نظر کرکھ یوٚد ینایتٕچ بہٕ تِتھُے گژھان چھُس بحال ہیوٗ. بہٕ چھُس جے کے مہراز کمراز اکیڈمی ہٕنٛدِ طرفہٕ تمام ناظریٖنن تہٕ محفلہِ مشاعراہس منٛز حصہٕ نِنہٕ والٮ۪ن تمام زی وقار شعرا حضراتن ہُنٛد وژھِ وٲنجہِ شُکریہ ادا کران یِمو زن پنُن مۄل وق کوٚڑ تہٕ یہِ محفل کامیاب بناونس منٛز پنُن کردار ادا کوٚر. بہٕ چھُس فردن فردن یِہُنٛد شُکریہ ادا کران یتھ محفلہِ منٛز یِمو کوہنہٕ مشق تہٕ قداور شٲعر حضراتو حصہٕ نیوٗ. تِمن منٛز ٲسۍ محترمہ نسیم شفائی صاحبہ، جناب احمد رئیس صٲب، شاہ فیصل فہمی صٲب تہٕ محترم وسیم ساگر صٲب. بہٕ چھُس یِمن قداور شٲعر حضراتن ہُنٛد خصوٗصی شُکریہ ادا کران یِمو سٲنِس نادس کن تھٲوِتھ پنٕنۍ مصروفیات اوٚک طرف ترٲوِتھ یتھ محفلہِ ہُنٛد شوٗب ہُررٲو. تہٕ چھیکرس چھُس بہٕ
یم اشار ست تہ نش اجازت منگا زِ سمکھن نصیب ٲسِن بوزن خدا یہ بوزن سمکھن نصیب ٲسِن بوزن خدا یہ بوزن سوے بس ومید اکھ چھم سُے اعتبار روزن خوش روزو وار روزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شکریہ.